بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 3 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں 16واں سال، مصنف M.A. راحت، آواز وریشہ، پیشکش بک شیئر پاکستان، آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے، یا 0300228151 پہ محمد عبداللہ صادق سے۔ تو آئیے پیش ہے پارٹ نمبر 3۔ تیرے من میں ماں کا درد کیوں نہیں پیدا ہوا؟ آخر وہ بھی کسی کی اولاد ہوگی۔ اگر تیری کوئی بیٹی اس طرح در بدر ہو جاتی تو تیرے اور میرے من میں کیسا درد ہوتا؟ ممکن ہے اس بیچاری کی کوئی ماں نہ ہو۔ اس بن ماں کی بچی کے خلاف تیرے من میں اتنا کرودھ کیوں ہے؟ کیا اس بیچاری کی ماں کی آتما کو دکھ نہ ہوتا ہوگا؟ مگر ناتھ، میں کیا کروں؟ جو کچھ میں نے دیکھا وہ بھی تو ٹھیک دیکھا ہے نا؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی، بھگوان کی سوگند کھاتی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ سپنا ہوگا، خیال ہوگا تیرا۔ تیرے من میں اس کے خلاف بری بری باتیں آتی رہتی ہیں۔ تو یہی سوچتی رہتی ہے کہ وہ کوئی پچھل پری، بھوتنی یا چڑیل ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ایسی بھی کوئی بات ہے اور ہمیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تو کیا حرج ہے؟ اگر تو مجھے پاگل نہ سمجھے تو میں یہ بات صاف صاف کہہ دوں کہ جب سے وہ آئی ہے ہمارے دلدل دور ہو گئے ہیں۔ شکتی کی ماں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے آنے کی وجہ سے ہمارے اور بھی سارے دکھ دور ہو جائیں۔ جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ سب کچھ پورا ہو جائے۔ اس پر رحم کر شکتی کی ماں، رحم کر۔ بھگوان بس تیرا بھلا ہی کرے گا۔ ٹھیک ہے ناتھ، مگر مجھے اس سے ڈر لگتا رہتا ہے۔ تو ڈرتی ہے؟ ڈر ڈر کر مر جا۔ جا اب سو جا۔ نہیں تو میرا دماغ بھی پھر جائے گا، کنہیا لال نے کہا۔ محبت اور پیار کے جو جذبات تھوڑی دیر کے لیے اس کے دل میں پیدا ہوئے تھے وہ اب پھر گہری نیند سو گئے تھے۔ چارپائی پر لیٹ کر اس نے چادر سر تک اوڑھ لی اور سرلا دیوی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ وہ اب بھی کچھ سوچ رہی تھی لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ دوسری صبح حسب معمول تھی۔ آج کنہیا لال بھی اپنے کام پر نہیں گیا تھا۔ رات کو بارش کی وجہ سے برتنوں کی تیاری مکمل نہ ہو سکی تھی۔ بھٹا بھی جل نہیں رہا تھا۔ پورا دن کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ سرلا دیوی رات کو کنہیا لال کو پریشان کر چکی تھی، اس لیے آج کا دن انہوں نے انتہائی سکون سے گزارا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ان کا رویہ کسی طور چمپا کے خلاف ہوتا ہے تو کنہیا لال اسے برداشت نہیں کر سکے گا۔ بہرحال شوہر تھا اور وہ اس سے ڈرتی بھی تھی۔ موسم صحیح ہو گیا تھا، بادل کھل گئے تھے، چنانچہ شام کو کنہیا لال نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس نے بھٹا پکایا اور اس کے بعد دوسری صبح اپنی تیاریاں مکمل کر کے چل پڑا۔ لڑکیاں بالیاں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ سرلا دیوی بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس وقت وہ نوہرے میں ایک کونے میں بیٹھی کسی کام میں مصروف تھیں کہ انہوں نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ ان سے تھوڑے فاصلے سے گزر رہی تھی۔ انداز میں کچھ ایسا چوری چوری کا انداز چھلک رہا تھا کہ سرلا دیوی چونک پڑی۔ انہوں نے خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور ان کی آنکھیں اس کا تعقب کر رہی تھیں۔ نوہرے کے آخری کونے میں پیپل کے درخت کے پاس پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک ہاتھ سے کسی کو اشارہ کیا۔ سرلا دیوی کے دل میں پھر خوف و دہشت کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ انہوں نے کسی کو درخت سے اترتے ہوئے دیکھا اور دہشت سے اچھل پڑیں۔ یہ شکل اس کی جانی پہچانی نہیں تھی۔
عجیب بھیانک شکل تھی، سیاہ چہرہ، سیاہ ہاتھ پاؤں، بدن پر عجیب سا لباس، اور اس کا چہرہ دیکھ کر کانپنے لگی۔ حالانکہ کافی فاصلہ تھا لیکن اس کے باوجود انہیں اس آدمی کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا جو درخت سے اترا تھا، اور پھر ان کے کانوں میں ہلکی سی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ چمپا اور وہ شخص آپس میں باتیں کر رہے تھے کیونکہ آوازوں میں ایک آواز مردانہ تھی اور دوسری معصوم بچی کی۔ سرلا دیوی کا بدن سن ہو گیا، وہ دہشت زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتی رہیں۔ دفعتاً وہ آدمی ہنس پڑا، مگر وہ اور خوفناک ہنسی، اس کی نگاہیں سرلا دیوی کی طرف نہیں تھیں بلکہ وہ اس بچی سے باتیں کر رہا تھا، اور سرلا دیوی نے پہلی بار چمپا کو بولتے سنا تھا۔ اس کا دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگا۔ وہ سارے احساسات اور خوف کے جذبات پھر ان کے دل میں نمودار ہو گئے جنہیں وہ بڑی شکل سے کسی حد تک سرد کر چکی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا خیال ٹھیک تھا، وہ بول بھی سکتی ہے لیکن جان بوجھ کر خاموش ہے۔ چند ساتھ لڑکی اس سے بات کرتی رہی، پھر انہوں نے اس مرد کو دوبارہ پیپل کے درخت پر چڑھتے دیکھا۔ وہ بری طرح چیختی ہوئی وہاں سے اندر بھاگی تھیں۔ اندر شکتی، پریما اور دوسری لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ سرلا دیوی بری طرح ٹھوکر کھاتی ہوئی اندر آئیں۔ ان کے گھٹنے میں چوٹ لگ گئی تھی، گھٹنا پکڑ کر وہ درد سے چلانے لگیں۔ ساری لڑکیاں ان کے ارد گرد جمع ہو گئی تھیں۔ سرلا دیوی کے پورے بدن سے پسینہ چھوٹ رہا تھا، آواز ان کے حلق سے نہ نکل رہی تھی سوائے کراہوں کے۔ تب لڑکیوں نے اٹھا کر انہیں ان کے پلنگ پر ڈالا اور ان کی تیمارداری شروع کر دی۔ ہائے ہائے، یہ کنہیا لال، ارے اس کا ستیہ ناس، اس پر بجلی گرے کمبخت، یہ مار دیا ہے، مار دیا مجھے تو نہ جانے کیا کر کے چھوڑے گا یہ ہے۔ لڑکیوں بھاگ جاؤ یہاں سے، اس گھر میں تو اب بھوتوں کا بسیرا ہے، میں کہتی ہوں بھاگ جاؤ، اس گھر میں تو اب بھوت ہی بھوت ہیں، ارے کوئی کمبخت چمٹ جائے گا تم سے۔ سرلا دیوی حد زبانی انداز میں چیختی رہی تھی۔ کیا ہوا ماتا جی، کہاں دیکھ لیا آپ نے بھوت؟ شکتی مسکراتی ہوئی بولی۔ ماں کی حرکتوں سے تو واقف تھی اس لیے سب ہنس رہی تھیں۔ ارے کمبخت حرامزادی، ہنس رہی ہے، تیرا ستیہ ناس، جھاڑو پھر تیرے منہ پر، میں مر رہی ہوں تو ہنس رہی ہے۔ نہیں ماتا جی، آپ اتنے آرام سے نہیں مریں گی، شکتی نے پھر ہنستے ہوئے کہا۔ ارے نہیں مرتی تو مار ڈال، گلا گھونٹ دے میرا۔ ارے کمبخت، تم نے اور تمہارے باپ نے تو میرا جیون ہی نشٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ ارے کہاں جاؤں میں کہ بھی نہیں ہے جو وہاں جا کر مر جاؤں۔ سرلا دیوی بکتی چھکتی رہی اور ان کی کیفیت پر سنجیدہ نہیں ہوا تھا۔ چند ساتھ کے بعد وہ بھی ٹہلتی ہوئی ان کے قریب پہنچ گئی اور سرلا دیوی سے دیکھ کر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارے ہٹو اسے میرے پاس سے، بھوتنی ہو۔ شکتی نے گہری نگاہوں سے ماں کو دیکھ کر گردن ہلا دی اور پھر بچی کو گود میں لے کر وہاں سے باہر نکل گئی۔ شام کو کنہیا لال گھر آیا تو سرلا دیوی سر پر پٹی باندھے پلنگ پر پڑی تھی۔ گھٹنے میں کافی چوٹ لگی تھی، اس سے گھٹنا سوج آیا تھا۔ کنہیا لال نے اسے تعجب سے دیکھا تھا اور پھر اسے آج کی کمائی دے کر بولا، کیا ہوا دیوی جی، کوئی نئی بات ہو گئی؟ دیوی جی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آنکھیں بند کر لی تھیں۔ تب کنہیا لال نے شکتی کو آواز دی اور وہ مسکراہٹیں روکتی ہوئی ان کے پاس پہنچ گئیں۔ آج کیا ہوا تمہاری ماں کو شکتی؟ گر پڑی تھی پتا جی، بھوت دیکھ کر، شکتی نے جواب دیا۔ بھوت؟ کنہیا لال نے حیرت سے کہا۔ ارے اس سے بڑی بھوتنی بھی ہوگی کوئی دوسری، 30 سال سے مجھ سے چمٹی ہوئی ہے، آج تک جان نہیں چھوڑی، بھوت کہاں سے دیکھ لیا اس نے؟ کنہیا لال نے کہا۔ اماں جی چمپا کو بھوتنی سمجھتی ہیں؟ ہو، میں تو پہلے سمجھ گیا تھا، مگر کوئی میری بات ہی نہیں ہے، اس طرح چمپا بھی اسے چمٹ ہی رہی ہوگی۔ سنو تم لوگ، میں تمہارا پیتا ہوں نا؟ ہاں پیتا جی، مجھے وشواس ہے کہ جو کچھ میں کہوں گا تم ضرور مانو گی۔ ہاں پیتا جی۔ پھر کان کھول کر سن لو، تمہاری ماں کچھ بھی بکتی رہے، تم لوگ چمپا کے خلاف خیال رکھو گے اس کا۔
اسے اگر کوئی تکلیف ہوئی تو اس گھر میں تو تم لوگوں کو چھوڑ کر اور اس کے ساتھ لے کر کہیں اور چلا جاؤں گا، سمجھ گئی تم لوگ؟ جی پتا جی، شکتی نے کہا اور باہر چلی گئی۔ کنہیا لال بھی باہر نکل آیا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، لیکن سرلا دیوی کی بری حالت تھی۔ انہوں نے بارش میں اس کا عجیب روپ دیکھا اور پھر پیپل کے درخت کے نیچے وہ ان کا وہم نہیں تھا۔ وہ بول رہی تھی، باتیں کر رہی تھی اور پیپل کے درخت والا اسے بھی انہوں نے بخوبی دیکھا تھا، لیکن کسی سے کہتی کیا کرتی؟ وہ ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر یہ واقعہ بھی کسی کو سناتی تو کون مانتا؟ وہ خاموش پڑی سوچتی رہی۔ پتی کے خلاف پہلے ہی ان کے دل میں بہت کچھ تھا، اپنے حالات سے بھی پہلے پریشان تھی، اب یہ نہیں آ پڑی تھی۔ اپنی جگہ بڑی سوچتی رہی اور پھر یہی فیصلے کیا کہ پتی یا بیٹیاں ان کے ساتھ نہیں دیں گی۔ ٹھیک ہے، کچھ ہوگا تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہوگا، وہ جانے، اور ان کا کام بلا وجہ مغز کیوں کھپائیں؟ لیکن بھلا سکون سے کہاں ملتا؟ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن گھٹنے کی چوٹ کافی دکھ رہی تھی۔ البتہ دوسرے دن ان کی حالت کچھ بہتر تھی۔ رات بھر کی سوچ کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ پڑوس میں ایک دیوی جی رہتی تھی، ان کا نام پھول دیوی تھا۔ یہ سرلا دیوی کی سکھی تھی۔ سرلا دیوی ان کے پاس پہنچ گئی اور پھول دیوی نے ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ تم تو گھر سے نکلتی ہی نہیں ہو سرلا، آج کیسے چھٹی مل گئی؟ اور یہ لنگڑاہٹ کیوں رہی ہو؟ چوٹ لگ گئی ہے گھٹنے میں؟ ارے بڑا افسوس ہوا۔ کنہیا کا کام کیسا چل رہا ہے؟ اب تو ٹھیک ہے بہن جی، مگر میں تم سے مشورہ کرنے آئی ہوں۔ ہاں کہو۔ بڑی عجیب بات ہے، کہیں تم بھی میرا مذاق نہ اڑانے لگو، سرلا دیوی نے پریشانی سے بولا۔ نہیں کہو، کیا بات ہے؟ پھول دیوی نے کہا اور سرلا دیوی نے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ بیچاری پھول دیوی بھی خوفزدہ ہو گئی تھی، وہ بھی سرلا دیوی کی ماند ڈرپوک تھی۔ بڑی دیر تک سوچنے کے بعد شکتی کی ماں، یہ کیا روک پال لیا کنہیا نے؟ گھر میں 6 بیٹیاں ہیں، کنوارے پنڈے ہیں، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو کیا کرے گا؟ اتنا پیسہ بھی نہیں ہے تیرے پاس تو کہ بیٹیوں کا علاج کراتی پھرے۔ ارے کچھ کر سرلا، یہ تیرا پتی تو تیرے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کے بھی دشمن ہی کر رہا ہے۔ کوئی اپائے بتاؤ پھول دیوی، میں تو خود خوف سے مری جا رہی ہوں۔ پنڈت رام سوروپ کو جانتی ہو؟ ارے وہی گیانی مہاراج جو پانی میں انگلی ڈال دیتے ہیں تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے، یاد نہیں؟ انہوں نے بنسی لال کے بیٹے کو موت کے منہ سے نکال لیا تھا۔ ہاں یاد ہے مجھے، سرلا دیوی بولی۔ آج کل آئے ہوئے ہیں اور وہیں پیپل کے نیچے ان کا استھان ہے۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ وہاں آئے ہوئے ہیں، اگر تم کہو تو میں ابھی ان کے پاس تمہیں لے چلوں۔ لے چلو میری بہن، میں نہیں چاہتی کہ میرا اندھا پتی میری بیٹیوں کو بھی مصیبت میں ڈال دے، سرلا دیوی نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ اور پھول دیوی تیار ہو گئیں۔ دونوں پنڈت رام سوروپ جی کی طرف چل پڑی تھیں۔ پنڈت رام سوروپ سادھو تھے، لیکن اس قسم کے سادھو جو گیان ویان کچھ نہیں رکھتے، بس لوگوں کو بے وقوف بنانے کی گر سیکھ لیتے ہیں اور اپنی شعبت گری سے سیدھے سادھے دیہاتوں کو بے وقوف بنا کر عیش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کاروبار سیدھے سادھے دیہاتوں سے چلتا ہے، یا پھر کبھی کبھی شہری عورتیں بھی ان کے چکر میں پھنس جاتی ہیں۔ کسی ایک جگہ نہیں ٹھہرتے تھے کہ لوگ ان کی حقیقت سے واقف نہ ہو جائیں، اپنے معتقد دین کے درمیان دور کرتے تھے۔ آج کل یہاں آئے ہوئے تھے اور اپنی مخصوص جگہ قیام پذیر تھے۔ دیہاتی ان کے خوب خاطر مدامت کر رہے تھے۔ سرلا دیوی پھول دیوی کے ساتھ ان کی سیوا میں پہنچ گئیں۔ رام سوروپ جی نے گہری نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا، پھر انہوں نے اپنا سامنے جلتی ہوئی آگ کے لاؤں میں ایک سفوف ڈالا اور اس سے دھواں بلند ہونے لگا۔ ان کے تجربے کار نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ دونوں میں سے کون عورت پریشان ہے۔ پھر وہ سرلا دیوی سے بولے، کیا بات ہے دیوی، تمہاری پریشانی کا کیا کارن ہے؟ جے ہو مہاراج کی، آپ نے کیسے پہچان لیا کہ میں کسی پریشانی میں ہوں؟ بے وقوف سادھوؤں سے کون سی بات چھپی رہتی ہے؟ تو من کی بات کہہ، ہم اس کا اپائے کریں۔
بول کیا پریشانی ہے تجھے؟ اور سرلا دیوی نے اپنی کہانی دہرا دی۔ پنڈت جی دل ہی دل میں مسکرائے۔ اچھی آسامی پسی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا کرتا ہے تیرا پتی؟ کمار ہے مہاراج۔ کتنی کمائی کر لیتا ہے؟ پہلے تو بڑی پریشانی تھی مہاراج، مگر اب کچھ روز سے 40-50 روپے روز مل رہا ہے۔ ہو، اور کتنے بچے ہیں تمہارے؟ 6 بیٹیاں ہیں مہاراج۔ ہو، کیا کیا عمریں ہیں ان کی؟ اور سرلا دیوی نے بیٹیوں کی عمریں بتا دی۔ سب کنواری ہیں؟ ہاں مہاراج، اتنا پیسہ ہی نہیں جڑا کبھی کہ ان کی شادیوں کے بارے میں سوچوں۔ میرا پتی تو اندھا ہے، ایک اور لے آیا ہے میرے سر پر۔ سرلا دیوی نے مظلومیت سے بولی اور پنڈت جی گردن ہلانے لگے۔ سرلا دیوی سے حاصل شدہ معلومات کے تحت اس کی کم از کم 3 بیٹیاں جو جوان تھیں، اور جوانی پنڈت جی کی بھی کمزوری تھی۔ اسی بستی کی 3 لڑکیاں ان سے اپنا علاج کرا چکی تھیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ پنڈت جی کے علاج کی چبھن ابھی تک ان کے دلوں میں موجود تھی، اور وہ اپنی اس چبھن کو دنیا سے چھپائے بیٹھی تھی۔ ان میں بنسی لال کی بہو دھنوتی بھی تھی۔ پنڈت جی کے علاج کے بعد ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ مستقل مریضہ بن گئی تھی۔ اسے اس بیٹے سے نفرت تھی، شدید نفرت، کیونکہ وہ اس کی پتنی رام جگ کی اولاد نہیں تھی، اور اس کے چہرے کے نقوش بھی پنڈت رام سروپ سے ملتے جلتے تھے۔ دوسری دونوں لڑکیاں بھی پنڈت جی کا شکار ہو چکی تھیں، اور اب ان کی آنکھوں میں 3 اور جوان لڑکیوں کا تصور ابھرا تھا۔ تو چنتا مت کر دیوی، ہم تیری ساری پریشانیاں دور کریں گے۔ ہاں، تجھے ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ میں من سے تیار ہوں مہاراج، کیا کرنا ہوگا مجھے؟ تیرا پتی اس لڑکی کو بہت چاہتا ہے۔ ہاں مہاراج۔ پاگل، یہ بھول گیا ہے کہ اس طرح وہ اپنی بیٹیوں کے حق میں کانٹے بو رہا ہے۔ کنواری لڑکیاں ہیں، کسی بھوت کا سایہ ان کے قریب تک نہیں بھٹکنا چاہیے۔ مگر کنہیا لال، خیر کوئی بات نہیں، میں تیری پوری مدد کروں گا دیوی۔ یہ بتا تو یہ سارے کام اپنے پتی سے چھپا کر لے گی؟ ہاں مہاراج، اگر اسے پتہ چل گیا تو گھر سے نکال دے گا، مجھے مار پیٹ کر۔ حالانکہ وہ برا آدمی نہیں ہے، پر کیا کروں، میری بات نہیں مانتا۔ سرلا دیوی مظلومیت سے بولی۔ ٹھیک ہے، کوئی چنتا مت کر۔ ہاں، ایک بات اچھی طرح جان لے، اس کام میں کافی سمے لگے گا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں مہاراج، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ کچھ نہیں، تو مجھے یہ بتا تیرا پتی کس سمے واپس آتا ہے؟ شام کو۔ تیری بیٹیاں تیری بات مانتی ہیں؟ نہیں مانتی مہاراج، یہی ساری مصیبت ہے۔ اس کا مقصد ہے ہمیں کافی پریشانی اٹھانا پڑے گی، لیکن کوئی بات نہیں ہے، ہم آج ہی دوپہر کو تیرے گھر کا ایک چکر لگائیں گے، پر تو یہ ظاہر مت کرنا کہ تو ہمیں جانتی ہے، بس ہمیں بلانا۔ آج دوپہر کا بھوجن ہم تیرے گھر ہی کریں گے، تو ایک ایک کر کے اپنی ساری لڑکیوں کو ہمارے سامنے لے آنا، اور آخر میں اس لڑکی کو بھی۔ جی مہاراج، سرلا دیوی نے جواب دیا۔ اس کے بعد ہم تجھے دوسری بات بتائیں گے، کل دن میں اس وقت تو ہمارے پاس آ جانا۔ پنڈت رام سروپ نے کہا، اور سرلا دیوی نے گردن ہلا دی۔ پنڈت رام سروپ نے اسے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر دی اور پھر کہا، لے، اسے پلو میں باندھ لے، اور اس مٹی کو اپنے گھر کے چارے کونوں میں بکھیر دینا۔ سرلا دیوی نے عقیدت سے وہ مٹھی اپنی اوڑھنی کے پلو سے باندھ لی، اور پھر رام سروپ کی اجازت سے وہاں سے اپنی سکھی کے ساتھ واپس چلی آئی۔ اسے کسی قدر سکون محسوس ہوا۔ گھر پہنچی تو بیٹیاں حسب معمول چمپا میں الجھی ہوئی تھیں۔ اس کے بناؤ سنگھار ہو رہے تھے، اور وہ اس بھوتنی کو ان کے درمیان بیٹھا دیکھ کر بری طرح جل گئیں۔ نفرت کی شدید لہران کے پورے وجود میں پھیل گئیں۔ انہوں نے حقارت سے اس ننھی بچی کو دیکھا۔ پاپن نے میرے گھر میں ایسا ڈیرا جما لیا ہے کہ سب کو ہی پاگل کر کے رکھ دیا ہے۔ نہ جانے کب یہ بھوت اس گھر سے بھاگے گا۔
انہوں نے دل میں سوچا اور کوٹھے پر چلتی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد سرلا دیوی نے شکتی کو پکارا، ارے موٹی مسٹنڈی، کھانا وانا بھی پکایا ہے کچھ یا اسی بھتنی میں الجھی ہوئی ہے؟ سب پک گیا ہے ماتا جی، اور ہاں ایک بات آپ کو بتانی ہے۔ کیا؟ سرلا دیوی نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج پھر وہ آواز سنائی دی تھی۔ کون سی آواز؟ مایا کی آواز۔ بھگوان کی سوگندھ، جھوٹ نہیں بول رہی ماتا جی میں۔ آج وہ آواز مجھے کوٹھے کی دہلیز کے پاس سنائی دی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، مجھے نکالو، مجھے نکالو۔ تو کہتی رہی، ہم کبھی اسے نہ نکال پائیں گے۔ سرلا دیوی نے منہ سکوڑ کر کہا، پھر عجیب سے لہجے میں بولی، اپنی اس بھتنی کو کہنا کم از کم اس مایا کو ہی نکال دے، بڑی قوتوں کی مالک ہے۔ کون؟ چمپا؟ ہاں، اور کس کی بات کر رہی ہوں؟ ماتا جی، وہ تو بڑی پیاری سی، بڑی معصوم سی بچی ہے، اس کے اندر کوئی قوت کہاں سے آئی؟ ہاں، تو بھی معصوم اور پیاری ہے۔ شکتی دیکھو، تم لوگ میری بات مان لو، ایک دن تم سب کو سر پر ہاتھ رکھ کر رونا پڑے گا۔ ماتا جی کی ایک بات بتائیں، یہ سر پر ہاتھ رکھ کر کیوں روتے ہیں؟ شکتی نے پوچھا۔ میں بتاؤں تجھے؟ آٹھر تو صحیح موئی، حرامزادی مسٹنڈی کہیں کی۔ سرلا دیوی نے پلنگ کے پاس پڑی جوتی اٹھائی اور شکتی اچھل کر ہنستی ہوئی بھاگ گئی۔ سرلا دیوی سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ پھر انہیں خیال آیا کہ مہاراج رام سروپ دوپہر کا کھانا یہیں کھائیں گے، چنانچہ وہ رسوئی کی طرف چل پڑی۔ کچھ اور چیزیں تیار کیں۔ دوپہر گزری بھی تھی کہ دروازے سے رام سروپ کی آواز سنائی دی، بم بم بھولے، بم بم بھولے ناتھ۔ اور سرلا دیوی چونک پڑی۔ رام سروپ جی کی آواز انہوں نے پہچان لی تھی۔ دوسرے لمحے انہوں نے شکتی کو آواز دی، دیکھ تو شکتی، دروازے پر کون آیا ہے؟ ارے ماتا جی، ہوگا کوئی مستنڈا فقیر، یہ نکمے کامچور ایسے ہی حرام کی روٹیاں تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ شکتی نے کہا، ارے تیرا ستیہ ناس ہتھیارنی پاپن، دیکھ تو صحیح جا کر، سادھو کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہے، بن موت مرے گی۔ سرلا دیوی خود ہی اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ رام سروپ باہر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ سرلا دیوی نے اندر لے آئی اور ایک پلنگ پر انہیں بٹھا دیا۔ لڑکیاں حیرت سے اپنی ماں کی شکل دیکھ رہی تھیں۔ سرلا دیوی نے تو کبھی کسی کو ایک پیسے کی چیز نہیں دی تھی، آج یہ سادھو پر نہ جانے کیوں کرم ہو رہا ہے۔ سرلا دیوی نے رام سروپ کو بٹھانے کے بعد نرمی سے پوچھا، مہاراج پہلے بھوجن لگا دوں؟ ہاں دیوی، بھوک لگ رہی ہے، رام سروپ نے جواب دیا، اور سرلا دیوی رسوئی کی طرف چل پڑی۔ لڑکیاں اپنی ماں کی اس حیرت انگیز تبدیلی پر حیران تھیں۔ بڑی خاطر مدامت ہو رہی تھی سادھو مہاراج کی۔ سرلا دیوی خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے بھوجن پروس رہی تھی۔ جب رام سروپ جی حلق تک بھر چکے تو انہوں نے سرلا دیوی کو دوسرا حکم دیا، سب سے پہلے اپنی بڑی بیٹی کو میرے پاس بھیج دو، اس سے کہنا جو کچھ کہوں میں بس وہی کرے، اور ہاں اس دوران میرے سامنے کوئی دوسرا نہ آئے۔ جی مہاراج، سرلا دیوی نے کہا، اور پھر واپس آ کر شکتی سے بولی، پنڈت جی مہاراج بہت بڑے گیانی ہیں، جاؤ وہ تمہیں بلا رہے ہیں، جو کچھ وہ کہیں ویسا ہی کرنا، میں یہ سب کچھ تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ یہ میں ان کے پاس جا کر کیا کروں گی ماں جی؟ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ تیری سمجھ نہیں آ رہا، چل جاری، جلدی سے اندر جا فوراً۔ اور شکتی پاؤں پٹکتی ہوئی پنڈت جی کے پاس پہنچ گئی۔ پنڈت جی اسے دیکھ کر مسکرانے لگے تھے۔ انہوں نے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، شکتی، تیرا نام شکتی ہے نا؟ معلوم ہے تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ بڑی ہی شکتیمان ہے، سنسار تیرے پیروں تلے ہوگا۔ کسی سے پریم کرتی ہے؟ سادھو سے من کی بات چھپانا پاپ ہے شکتی، بول کس پر پریم کرتی ہے؟ تو کیا یہ نہیں جانتی کہ تیرا پریمی سارے بندھن توڑ کر تیرے چرنوں میں آ گرے؟ شکتی نے معنی خیز نگاہوں سے پنڈت جی کو دیکھتے ہوئے کہا،
یہ آپ اتنے ہاتھ میری کمر پر کیوں پھیر رہے ہیں مہاراج؟ اور پنڈت جی نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کی کمر سے ہٹا لیا۔ لڑکی کچھ غلط معلوم ہوتی تھی لیکن وہ بھی کم ڈھیٹ نہیں تھے۔ چند ساتھ کے بعد بولے، تو نے اپنے پریمی کا نام نہیں بتایا؟ ماتا جی سے پوچھ کر آتی ہوں۔ شکتی اٹھنے لگی۔ ارے نہیں، بڑی شریر لگتی ہے تو، محلوں میں راج کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ چندرما تیری پیشانی پر اترا ہوا ہے۔ سن شکتی، اگر کچھ بننا چاہتی ہے تو مجھے چلہ کرنا ہوگا، صرف 3 دن کا چلہ۔ میں کنڈلی کٹیا کے پاس پیپل کے درخت کے نیچے ٹھہرا ہوں۔ آج رات جب سنسار خاموش ہو جائے وہاں آ جانا۔ میں تجھے ایک جاب بتاؤں گا، اس کے بعد یہ سنسار تیرے قدموں تلے ہوگا۔ زیادہ کھائے گئے ہو پنڈت جی، جاؤ کہیں جا کر اوندھے پڑ جاؤ، کھانا ہضم ہو جائے گا، ورنہ میں ایک ایسا جاب بھی جانتی ہوں کہ منوش کا کھایا پیا سب باہر نکال آتا ہے۔ تیری مرضی رے شکتی، ہم تو تجھے کچھ دینا چاہتے تھے، تو نہیں لینا چاہتی تو تیری مرضی۔ دینا تو میں بھی تمہیں چاہتی ہوں مہاراج، مگر کیا کروں، ماتا جی کا ڈر ہے۔ جے رام جی کی جے۔ وہ وہاں سے چلی آئی اور پنڈت جی سوچنے لگے کہ لڑکی بہت خطرناک ہے، ٹھیک نہیں رہے گی۔ ہاں، معصوم پریما شکتی کی طرح چالاک نہیں تھی، کم سن تھی۔ پنڈت جی کی باتوں میں آ گئی اور اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ رات کو پنڈت جی کے پاس ضرور آ جائے گی۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے ماتا پتا کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ بہرحال پنڈت جی کا کام بن گیا تھا۔ وہاں سے چلتے ہوئے انہوں نے سرلا دیوی سے کہا، تم بالکل چنتا مت کرو دیو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، کل آؤ تو مٹی کی کوری ہانڈی میں کچے چاول بھرنا اور اوپر 40 روپے رکھ کر میرے پاس لے آنا، میں ہانڈی پر منتر پڑھ لوں گا۔ ٹھیک ہے مہاراج۔ سرلا دیوی نے عقیدت سے گردن ہلا دی۔ 15 سال کی نوخیز لڑکی رات کی تاریکی میں پیپل کے درخت کے نیچے پہنچ گئی، جہاں شیطان سخت سادھو اس کے انتظار میں دھونی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے دل میں شیطان انگڑائیاں لے رہا تھا۔ ایک کمسن جوانی اس کی جان میں پھنس گئی تھی۔ اس کنوارے بدن کی مالک پریما اس کے سامنے پہنچ گئی اور پنڈت رام سوروپ اٹھ کھڑا ہوا۔ تو آ گئی پریما؟ اس کی آواز ابھر آئی۔ ہاں مہاراج، بول تیرے من کی سب سے بڑی آشا کیا ہے؟ میں چاہتی ہوں مہاراج کہ ہمیں بہت سا دھن مل جائے، ماتا پتا کے دکھ دور ہو جائیں۔ پریما نے کہا، ہم تیرے من کی یہ آشا پوری کریں گے پریما، لیکن ماتا پتا کے دکھ تو نے اپنے بدن پر لاد رکھے ہیں، دور کر لے ان دکھوں کو اپنے شریر سے اور پوتر ہو جا تمہارے ان کپڑوں کو۔ ٹھہر، میں تیری مدد کرتا ہوں۔ پنڈت جی کے ہاتھ پریما کے لباس کی طرف بڑھ گئے اور معصوم بچی کچھ بھی نہ سمجھ سکی۔ ہاں، جب پنڈت جی اس کا اوپری لباس اتارنے کی کوشش کی تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ پنڈت جی، میں آپ کے سامنے، اس نے حیرت سے کہا۔ او، سمجھنے کی کوشش کر پریما، سچے پریمی کچھ کھو کر ہی بنتے ہیں۔ ہم کرم کریں گے اور تو اس کا پھل پائے گی، یہ ضروری ہے۔ پنڈت جی نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا، لیکن اسی وقت کسی نے ان کے بال پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ پنڈت جی اچھل پڑے تھے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ 5-6 آدمی اس کی گردن گرد کھڑے ہوئے تھے، لیکن یہ اس کے گاؤں کے دیہاتی نہیں تھے۔ ان کے قد لمبے تھے اور ان کے ہاتھ شانوں سے لے کر زمین تک لٹکے رہے تھے۔ آنکھیں بڑی بڑی اور ہیبت ناک تھیں۔ پھر ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر پنڈت جی کی داڑھی پکڑ لی اور اس کی آواز بھری، جس گھر کی یہ بیٹی ہے وہ ہماری پناہ میں ہے۔ مکار سادھو، سمجھا، وہ ہماری پناہ میں ہے، اس گھر کے کسی فرد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو تم کون ہو بھائی؟ بتاؤ اسے، اس نے دوسروں سے کہا۔
اور ان میں سے ایک پنڈت جی کی ٹانگوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں زمین پر پٹخ دیا۔ میرا نام گوار پہلوان ہے۔ پنڈت جی کی ریڑھ کی ہڈی چینک گئی تھی۔ ارے مر گیا، معاف کر دو، معاف کر دو، ہائے مر گیا، مجھے بھولا پہلوان کہتے ہیں۔ تیسرا آدمی آگے بڑھا اور پھر سارے پہلوان پنڈت جی کی داؤ پیچ دکھانے لگے۔ پریما چیخ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ پارٹ 3 یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب 16 سال کا بقیہ حصہ پارٹ 4 میں سماعت فرمائیں۔